تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کی اس مجلس کا پہلا سوال ہے، کسی بہن نے بنگلہ دیش سے سوال کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، عورت اپنے سر میں کنگھا کرتی ہے تو اس کے سر سے بال گرتے ہیں، تو ان بالوں کا عورت کیا کرے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ تفصیل سے جواب دے، عین نوازش ہوگی۔ جی بہن، آپ نے سوال بہت بہترین کی ہے، اور یہ سوال عمومی طور پر بہت سارے مستورات پوچھتے بھی ہیں، تو میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس سوال کو میں تھوڑا تفصیل سے بتا دیتا ہوں تاکہ ہر ایک کو اس کا فائدہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں، عورت کے جو سر سے بال گرتے ہیں تو ان بالوں کا پردہ کرنا بھی ضروری ہے۔ ان بالوں کا، یہ عورت کے بال، یہ بال بھی سطر میں داخل ہیں، تو ان بالوں کو چھپانا بھی ضروری ہے، تو اس لیے آپ ان بالوں کو ادھر ادھر پھینکا نہ کریں۔ اور دوسری بات، جیسا کہ آپ نے مجھے یہ بھی پوچھا کہ جب یہ سطر میں داخل ہیں تو یہ کسی نامحرم جو آدمی ہوتا ہے اس آدمی کے لیے ان بالوں کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ پہلی بات تو آپ چھپا کر رکھیں، اگر کہیں نظر پڑ گئی کسی مرد کو تو پھر ان مردوں کے لیے ضروری ہے کہ بھی عورتوں کے ان بالوں سے بھی پردہ کرے، اپنا دیکھے اس میں، تو نامحرم کے لیے ان بالوں کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا مسئلہ۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ بھئی ان بالوں کو اب کرے کیا؟ جو بال نیچے گر جاتے ہیں، اب ان بالوں کا کرے گے، کیا کریں گے؟ تو یہ بھی مسئلہ، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اب بال جو کنگھی کر رہی تھی نیچے گر گئے یا کنگھی میں آ گئے ہیں، ان بالوں کو آپ پاکٹ وغیرہ میں، کچھ نہیں، کور وغیرہ میں رکھ لیں، یا نہیں تو آپ دیواروں میں کہیں چھپا کر رکھ دیں، چھپا دیں، اس پر کوئی چیز پلاسٹک وغیرہ کوئی بھی لگا دیں، اس میں کہیں بھی چھپا دیں، کوئی بات نہیں۔ تو بہرحال ان بالوں کو ادھر ادھر نہ پھینکیں آپ۔ اب میں ایک بات، میں ہمارے بنگلور شہر کے اندر ایک چیز میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اکثر ہمارے مستورات کو جو سر کے جو بال گرتے ہیں وہ ان بالوں کو بیچ دیا کرتی ہیں۔ وہ کوئی بال وغیرہ کوئی آدمی لینے آیا تو وہ گرام کے حساب سے لیتا ہے، 1 گرام اتنا ہوتا ہے، اور 2 گرام اتنا ہوتا ہے، 1 کلو اتنا ہوتا ہے، تو گرام کے حساب سے، کلو کے حساب سے بال بھی لیتے ہیں۔ اب اس میں 200-300 روپیہ، 500 یا 600 روپیہ اس طرح آتے بھی ہیں، تو مستورات اپنے جسم کے بال وہاں بیچ دیتی ہیں۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اشرف المخلوقات بنایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی انسان کو ہم نے ایک اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو انسان کے لیے ایک بات ضروری ہے کہ بھئی اپنے جسم کے کسی بھی اعضاء کو، کسی کو بھی آپ بیچ نہیں سکتے ہیں۔ اگر کسی آدمی نے ان جسم کے کوئی اعضاء بیچ دیا ہے، اگر اس کے عوض میں کوئی پیسہ اس کو ملا ہے تو ان پیسوں کو وہ آدمی نہیں کھا سکتا، بلکہ ان پیسوں کو صدقہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے جو بال بیچتے ہیں تو اس میں جو معاوضہ ان کو، اس میں جو پیسے بیچنے کے بعد ان کو ملتے ہیں، تو ان پیسوں کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو بیچنا گناہ ہے، اگر بیچ دیے ہیں تو جتنے پیسے ان کو ملے ہیں تو وہ پیسے آپ نکال کر کے صدقہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ پیسے کھا گئی ہیں، آپ کو یاد ہے کہ کتنی مرتبہ آپ نے بیچی ہیں، تو ان پیسوں کو، اتنے پیسے آپ نکال کر صدقہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ انسان کے جسم کو بیچنا، خریدنا دونوں حرام ہیں۔ تو بہرحال جسم کے کسی بھی اعضاء کو آپ بیچ نہیں سکتے ہیں، تو بال بھی ہیں تو آپ بیچ نہیں سکتے۔ تو آپ کریں تو کیا کریں ان بالوں کو؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی ان بالوں کو، جب جسم سے کوئی بال گر گئی ہیں تو ان بالوں کو آپ، پہلی بات تو یہ کہ بھئی زمین میں دفن کر دیں۔ شریعت نے کیوں عورت کو، کیوں انسان کے جسم کو، کسی بھی اعضاء میں، کوئی بھی جسم سے کوئی بھی اعضاء اگر گرتے ہیں تو شریعت نے یہاں کیوں حکم دیا ہے کہ بھئی ان چیزوں کو لے جا کر آپ دفن کرو؟ دیکھیں، انسان کو جب اللہ نے ایک مکرم، ایک اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس کی چیز کسی بھی انسان کے، کسی بھی دوسری طرف اس کے ان چیزوں کی بھی حرمتی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس چیز کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو یہ چیز جب اس کے جسم سے کوئی چیز نکلتی ہے تو بھی اس کے لیے صحیح راستہ تو یہی ہے کہ جس طرح آدمی کے مر جانے کے بعد اس کو مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو اسی طرح اس کے جسم سے نکلے ہوئے اعضاء کو بھی آپ مٹی میں ہی دفن کریں گے۔ جیسے کہ بال ہیں، ناخن ہیں، جسم سے کوئی گوشت کا ٹکڑا آپریشن کر کے نکالا گیا، کسی بھی ذریعے سے نکالا گیا ہو، تو ان چیزوں کو آپ مٹی میں دفن کر دیں، پہلی بات۔
اب دوسری بات یہ کہ آپ مٹی میں دفن نہیں کر سک رہے ہیں، بڑی پریشانی کیا کریں؟ تو ان بالوں کو، ناخنوں کو آپ لے جا کر کسی سمندر میں ڈال دیں، پانی میں بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیں۔ اب کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ بھی نہیں ہو رہا کہ آپ نہیں جا سک رہے ہیں، اب یہاں زیادہ جم رہے ہیں، بڑی پریشانی ہوگی اگر اسی طرح رکھا جائے تو وہ بالیں کہیں خلط ملط لوگوں کی نظروں میں آ جائیں گی، اور وہ بال ادھر ادھر پھرتے رہیں گے، یعنی پھرتنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ادھر ادھر پڑ جائیں گے، پھر کسی کے ہاتھ میں مل گیا، پھر اس سے نقصان ہوگا۔ نقصان تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کے شر پسند انسان کے ہاتھ میں اگر وہ بال مل گئے، انسانی جسم کے کسی بھی اعضاء اگر مل گئے، تو پھر وہ آدمی کیا کرے گا؟ اس سے غلط فائدہ اٹھائے گا۔ ناخن مل گیا تو پھر اس سے جادو منتریں شروع ہو جائیں گی، بال مل گیا تو پھر اس سے جادو منتریں شروع ہو گئی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی اس چیز ثابت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے اللہ کے رسول کے بالوں سے اس نے جادو کی تھی۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ بھئی جب بال کہیں ملے ہیں تو پھر ان بالوں کو آپ پہلی بات تو دفن کر دیں، یا دفن کرنے کے لیے آپ کو ٹائم نہیں مل رہا تو پھر ان بالوں کو آپ سمندر وغیرہ کہیں بھی ڈال دیں۔ اب اسی طرح اگر وہ جانا بھی پانی میں بہتے ہوئے پانی میں ڈالنے میں بھی اس کے لیے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، کبھی جانے میں وقت نہیں مل رہا، تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ علماء نے یہ بھی بتایا کہ بھی ان چیزوں کو، یعنی بال ہیں، ناخن، اس طرح جو بھی ہیں، تو ان چیزوں کو آپ جلا دیا کریں، اسی میں عافیت آپ کے لیے ہوگی۔ جلانا جائز ہے، کوئی بات نہیں ہے اس میں بھی، کیونکہ وہ انسان کی جسم سے نکل چکی ہیں، انسان کو جلانا گناہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو انسان کے اعضاء جو نیچے گرے ہیں تو اس میں جان تو نہیں ہوتی، لیکن دفنانے کا حکم اس لیے دیا کہ بھی ان چیزوں کی بے حرمتی نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ادب کے خلاف ہوتی، دفنانا ادب ہے، نہ دفنانا یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو اس لیے بہتر طریقہ، آخری درجہ تو یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی اگر جلانا چاہے تو بال جلا بھی سکتا ہے، جس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال بہن، امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ خلاصے کے طور پر ساری بات تو آپ کے ذہن میں یہی ذہن میں رکھے کہ عورت کا بال بھی سطر میں داخل ہے، اور نامحرم کے لیے عورت کے گرے ہوئے بالوں کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے، اور ان بالوں کو کہاں پھینکنا چاہیے میں نے تفصیل سے بتا دیا کہ ان بالوں کو آپ دفن کر دیں، یعنی تو بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیں، یعنی تو آخری درجہ ان بالوں کو آپ جلا دیں، انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کیوں جلانے کا حکم دیا، کیوں دفنانے کا حکم دیا، کیوں بہتے ہوئے پانی میں ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تاکہ کسی شر پسند انسان کے ہاتھ میں وہ چیز نہ مل جائے، اور اس سے آپ کے ان چیزوں کو لے کر وہ جادو اور ٹونے وغیرہ کچھ کرنے میں آپ کو جان مال کی تکلیف نہ پہنچائے۔ تو بہرحال اسی میں آپ کے لیے عافیت ہے۔ امید ہے کہ بہن آپ کو یہ تفصیل سے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔